مقرر کیا ہے. رب نے قرآن میں بیان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دنیا کے لوگوں اگر تم مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہو تمہیں پہلے صحابہ کی طرح کا ایمان لانا پڑے گا. جب صحابہ کی طرح کا ایمان لے کر کے آؤ گے ہدایت رب تمہیں پھر دے گا. اب مجھے بتاؤ ایک نئی فیکٹری جب کسی علاقے میں لگتی ہے کوئی چیز تیار کرتی ہے, تیار کرنے کے بعد سب سے بہترین چیز مارکیٹ میں بھیجتی ہے. سیل مین مارکیٹ میں اس چیز کا تعارف کرواتا ہے, کہتا ہے جناب ہماری فیکٹری نے جو چیز بنائی وہ سب سے اعلیٰ ہے, یہ سیمپل ہے, اسے چیک کریں, اچھا لگے تو لے لیں. دکاندار لیتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے, اگر سیمپل اچھا ہو مال بھی بکے گا, کاروبار بھی چلے گا, فیکٹری بھی چلے گی. ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلام کا سیمپل اصحاب رسول کی جماعت کو بنا کر دنیا کو بتایا ہے. اسلام کا معیار اصحاب رسول کو بنایا ہے. یہ معیار یقیناً اچھا تھا, اسی لیے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. سبحان اللہ. آج جو لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں, اگر صحابہ پہ وہ اعتراض کریں صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھول کر بھی صحابی پہ اعتراض مت کرنا. معاشرے میں آپ کو لوگ ملیں گے صحابہ پہ اعتراض کریں گے, آپ جب سوال کریں گے بھائی صحابی پہ اعتراض کیوں کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے دلیل دو کہ صحابی نے ایسا عمل نہیں کیا. یاد رکھنا ایسے لوگوں کو ہم دلیل دینے کے پابند نہیں ہیں. رب نے 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل فرما کر امت کو بتا دیا ہے کہ صحابہ کائنات میں سب سے بلند و برتر ہیں. ہمیں صحابہ کے ایمان پہ کسی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بندہ ہم سے دلیل مانگے ہم اسے کہیں گے صحابہ کا ایمان تو مسلم ہے, تو دلیل دے کہ تو مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو بتا تو صحیح تیرا نسب کیا ہے, تو بتا تو صحیح کس نسل سے ہے. اس لیے صحابہ کے ایمان پہ دلائل کی کوئی ضرورت نہیں. آج معاشرے میں لوگ کبھی اس بہانے سے اصحاب رسول پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے صحابہ نے اہل بیت سے جنگ کی تھی. اس بات کی بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. ہم اہل سنت ہیں, ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے تو دوسری آنکھ کا تارا اہل بیت ہے. ہم اہل سنت ہیں, ہمارا ایمان کا اگر ایک حصہ صحابہ ہے تو دوسرا حصہ اہل بیت ہے. ہم صحابہ کے گستاخوں کو صحابہ کے منکروں کو جس طرح مومن اور مسلمان نہیں سمجھتے ٹھیک اسی طرح اہل بیت کے منکروں کو مومن اور مسلمان نہیں سمجھتے. صحابہ اور اہل بیت دونوں لازمی جز ہیں, دونوں کو مانو گے ایمان ملے گا, کامیابیاں ملیں گی. ایک کو بھی چھوڑ دو گے کچھ نہیں ملے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کا نعرہ استعمال کر کے اصحاب رسول پہ تنقید کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کا نعرہ لگا کر اہل بیت پہ تنقید کرتے نظر آئے. لہذا ہم نہ تو وہ ہیں جو اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں نہ وہ ہیں جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں, بلکہ صحابہ بھی ایمان ہے, اہل بیت بھی ایمان ہے. صحابہ بھی ہمارا یقین ہے, اہل بیت بھی یقین ہے. صحابہ بھی ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے, اہل بیت بھی ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے. سبحان اللہ. ہم دونوں کو برا نہیں کہتے, دونوں ہمارے دلوں کا سرور ہے, دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے, دونوں ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے, دونوں ہمارے لیے دین کا راستہ دکھانے والے ہیں. اس لیے ہم نہ تو اہل بیت کی چھتری تلے اصحاب رسول پہ تنقید کریں گے, نہ ہی اصحاب رسول کا لیبل لگا کر اہل بیت پہ تنقید کریں. اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی صحابہ پہ تنقید کیوں کرتے ہو, وہ جی صحابہ نے اہل بیت سے لڑائیاں کی ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن یہ بات بتا تو صحیح کہ صحابہ اور اہل بیت میں لڑائیاں تھی کب. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صحابہ اور اہل بیت میں رشتہ داریاں بھی ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صحابہ اور اہل بیت میں
آپس میں پیار ہے، محبت ہے، رشتہ داریاں ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ لڑائیاں جو ہوئی غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوئی، لیکن بعد میں صلح ہوئی۔ محلے میں اگر دو بندے آپس میں لڑ پڑے، لڑنے کے بعد ان کی آپس میں صلح ہو جائے، صلح کے بعد وہ دوسرے محلے سے ایک وہ اٹھے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو، وہ کہے میں صلح کو نہیں مانتا، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے؟ تو تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو نہ مانے؟ جن میں اختلاف تھا، لڑائی تھی، جب وہ آپس میں مل بیٹھے تو تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے تو انہیں نہ مانے؟ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنوں نے غلط فہمیاں پھیلا کر حالات ایسے پیدا کیے کہ کچھ لڑائیاں ہوئی، لیکن بعد میں آپس میں صلح ہو گئی، پیار محبتیں قائم تھی۔ وہ لڑائیاں نہ تو کفر اسلام کی لڑائیاں تھی، نہ ہی ذاتیات کی لڑائیاں تھی، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ وہ لڑائی ہوئی، اور بعد میں جب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں جی سیدنا عمر نے سیدنا علی کے گھر کا دروازہ جلایا تھا، ابو بکر نے علی کی خلافت چھین لی تھی۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، یہ باتیں تو بتانے والے بہت بتاتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی؟ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے تو چیف جسٹس علی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ عمر نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ، علی کے گھر کا دروازہ جلایا تھا۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سیدہ فاطمہ کے بدن سے علی کی پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم کا نکاح علی نے عمر سے کیا تھا؟ آج میں اور آپ تو دشمن کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے، ہم تو اتنے غیرت مند ہیں کہ دشمن کو بیٹیاں نہیں دیتے۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، شیر خدا جن کا لقب ہے، علی تو وہ ہے جس چیز کو حق سمجھتا ہے، بزور بازو حاصل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ علی نے اپنی بیٹی دشمن کو دی؟ اس کی یہ واضح دلیل ہے کہ آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھی۔ آج کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے خلفائے ثلاثہ اور باقی اصحاب رسول پہ تنقید اور تبرہ کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے کہا، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ رب العزت نے جس کو جو رتبہ عطا کر دیا ہم اسے اسی طرح مانتے ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے خلافت بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کو دے دی، ہم نے مان لی۔ اگر پہلے خلیفہ جناب عباس بنتے اہل سنت کو پھر بھی اعتراض نہیں تھا، پہلے خلیفہ سیدنا علی ہوتے ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، پہلے خلیفہ جناب بلال حبشی بنتے ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ رب العزت نے جس کو جو رتبہ منصب جس طرح دے دیا اسے اسی طرح تسلیم کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، ہم اس پہ اپنی آراء نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو رتبہ مناسب سمجھا تھا اسے وہ عطا کر دیا۔ اس لیے ایسی باتوں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتوں پہ بحث مباحثے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب بات صحابہ کی آئے ہمیں کسی دلیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کسی بحث مباحثے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کو صحابہ کو سر کا تاج مانتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کچھ بچتا بھی نہیں ہے۔ صحابہ امت اور نبی کے درمیان ایک مضبوط واسطے کا نام ہے، صحابہ امت اور نبی کے درمیان ایک مضبوط پل کا نام ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے پہنچایا؟ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پہنچانے